ایک پولیو ورکر تھی لیکن آج یہ ایک بہت بڑے برانڈ کی سی ای او ہے۔ گرمیوں کے مہینے آتے ہیں، جون، جولائی، اگست، شدید گرمی کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ کا جو رویہ تھا کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ میں نے یہ بزنس بہت ہی کم پیسے سے سٹارٹ کیا تھا، لائک 15K، اور اس میں بھی جو تھا وہ 7,000 میرے تھے اور 8K میں نے جو ہے وہ بورو کیے تھے اپنی کولیگس وغیرہ سے۔ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی ہم نے آج سٹارٹ کیا تو ہمیں فوراً سے پیسہ آنے لگ جائے گا۔ اگر فوراً سے پیسے والا کام کرنا ہے تو وہ بھینسوں کا بزنس ایک بہت اچھا کاروبار ہے۔ آج بھینس رکھو تو دودھ بکنا سٹارٹ۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور امان اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک انتہائی موٹیویشنل سٹوری لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو کم عمر لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ان کی بیک گراؤنڈ سٹوری کی طرف جائیں تو یہ ایک پولیو ورکر تھی لیکن آج یہ ایک بہت بڑے برانڈ کی سی ای او ہے، جن سے جانتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا، کیا دشواریاں آئی اس سفر میں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بشرا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بشرا، ایک اپنا برانڈ سٹارٹ کرنا اور اس سے پہلے ایک جاب جس میں آپ مشکل سے اپنے مہینے کا گزر بسر کرتے ہو، کیسے ممکن ہوا اور سیونگز کہاں سے آئی، بیک اپ کہاں سے لیا؟ میں نے یہ بزنس بہت ہی کم پیسے سے سٹارٹ کیا تھا، لائک 15K، اور اس میں بھی جو تھا وہ 7,000 میرے تھے اور 8K میں نے جو ہے وہ بورو کیے تھے اپنی کولیگس وغیرہ سے۔ تو میں نے 15K سے یہ سٹارٹ لیا تھا، تو اس لیے دشواریاں تو بہت ہی جاب کرنا ہی سب سے بڑی ایک مشکل ہوتی ہے۔ آپ کسی کے انڈر رہ کے کام کر رہے ہیں اور آپ کو پابند ہوتے ہیں آپ کسی کے کہ آپ نے اس وقت کے مطابق ہی کام کرنا۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے جب آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں۔ تو میرا کیونکہ شروع سے ایک مائنڈ تھا، میں جاب کرنے میں ایگری نہیں تھی، لیکن کیونکہ بابا کی ڈیتھ کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہمیں جاب پہ موو کرنا پڑا۔ تو وہ جو جاب تھی وہ میں خوشی سے تو کر نہیں رہی تھی، مجبوری تھی میری۔ تو مجھے تھا کہ کچھ مجھے ایسا ملے کہ کیونکہ جب میں نے جاب چھوڑی تھی میری تھی 20,500 روپے سیلری تھی، تو مجھے 20,500 ہی کوئی الٹرنیٹیو دیکھنا تھا کہ میں اس جاب کو اگر چھوڑتی ہوں تو میرے 20,500 ماہانہ آتے رہیں، تو میری جو ہے وہ فیملی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو پھر جب میں نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تو مجھے خود کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بزنس میرا اتنا گرو کرے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس کا جو COD کا اکاؤنٹ اوپن کروانا تھا تو میں نے 2 جگہ سے اکاؤنٹ اوپن نہیں کروایا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی 100 آرڈرز ہمیں پر منتھ چاہیے ہوتے ہیں لازمی، ورنہ اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا۔ تو وہ 100 کا جو فگر تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں سوچ رہی تھی، مجھے یہ نہیں پتا کہ 10 لوگوں نے کیسے بائی کرنا ہے، تو 100 لوگ میں کہاں سے لاؤں گی۔ تو میں جو ہے وہ پھر بڑی مشکل سے دشواریوں سے پھر میں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا لیپڈ کوریئر میں COD کا، اور اس کے بعد جب 100 آرڈرز ہوئے تھے تو میں بڑی حیران تھی۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی بشرا کے لیے کہ ایک وقت تھا جب آپ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کو اتنے آرڈر آئیں گے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ 100 کیا اس سے کہیں زیادہ آرڈرز آتے رہے۔ اچھا، یہ آئیڈیا کیسے آیا اس بزنس کو سٹارٹ کرنا؟ میں بیسیکلی پہلے یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ ڈالتی تھی ہوم ریمیڈیز کی، تو مجھے تھا کہ کیونکہ مجھے 20,500 کا الٹرنیٹیو ڈھونڈنا تھا، تو مجھے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مونیٹائزیشن آن ہو، میری کوئی ویڈیو وائرل میں جائے تو میری جو ہے وہ ارننگ وہاں سے آتی رہے اور میں جاب چھوڑ دوں۔ مجھے وہ جاب چھوڑنی تھی کیونکہ ایک تو فیلڈ ورک بہت مشکل کام تھا۔ آپ اسپیشلی جب دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے کہ فل سردی ہوتی ہے، تب وہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کے جو گرمیوں کے مہینے آتے ہیں، جون، جولائی، اگست، شدید گرمی ہوتی ہے، تب گلیوں میں بیٹھنا، گلیوں میں پھرنا، کام کرنا، عبایا پہنا، عبایا اوپر اسکارف لیا ہے، تو وہ شدید گرمی کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ اور پھر لوگوں کا جو رویہ تھا کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کو بتا دینا کہ کوئی بڑے اچھے سے ہم سے بات چیت کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو بتا دیا کہ جی ہم پولیو ڈینگی ورکر ہیں، تو وہ ساتھ ہی جو ان کی فیس ایکسپریشن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو ہے اب ہمیں نیگیٹو لے رہے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ مطلب جاب ہم پیسہ حلال کما رہے تھے، لیکن ہم کسی کو پراؤڈلی بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم کام کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ تھا۔ تو مجھے تھا کہ میں کسی طریقے سے آگے نکل جاؤں۔ پھر میں نے یوٹیوب پہ اسٹارٹ کیا۔ یوٹیوب پہ میرا کچھ نہیں چلی کوئی ریمیڈی، کچھ نہیں، لیکن مجھے نا ہوم ریمیڈیز کافی آتی تھی، نالج کافی تھا، اسٹڈی کافی میں نے کی تھی ان چیزوں کے اوپر۔ میں خود بھی ہوم ریمیڈیز ہی یوز کرتی تھی، میں بیوٹی پروڈکٹ کوئی یوز نہیں کرتی تھی۔ ایک تو افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے زیادہ تھا کہ میں نیچرل ہی یوز کروں۔ بشرا، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں کہ شاید انہیں بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے لاکھوں کا یا ہزاروں کا انہیں ایسٹ چاہیے۔ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہو، کیا نصیحت کرتی ہو لوگوں کو اپنی جرنی کے اکارڈنگ؟ کیا سیکھا آپ نے اپنی جرنی سے؟ میں نے اپنی جرنی سے یہ سیکھا ہے کہ آپ میں صبر ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور آپ
کام جو کر رہے ہیں فوکس کے ساتھ کریں اور یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی ہم نے آج اسٹارٹ کیا تو ہمیں فوراً سے پیسہ آنے لگ جائے گا. اگر فوراً سے پیسے والا کام کرنا ہے تو وہ بھینسوں کا بزنس ایک بہت اچھا کاروبار ہے. آج بھینس رکھو تو دودھ بکنا اسٹارٹ. کیا بات کی, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا بشرا, ہمیں بتائیں, جب بھی کوئی لڑکی گراس روٹ لیول سے گرو کر کے اوپر جاتی ہے اور اپنا آپ منواتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کی کریکٹر کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور غیروں کو تو چھوڑیے, سب سے پہلے ہماری اپنی فیملی میں سے ہی لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں, الحمدللہ میں ان چیزوں میں بہت لکی رہی ہوں, کیونکہ ایک تو میں چھوٹی تھی اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ہوا سب کے سامنے اور سب مطلب کوئی چھپی چیز نہیں. ایک اسٹرگل کے سبھی گواہ ہیں. اسٹرگل کے سبھی گواہ ہیں. میرے محلے دار, میرے بہت جو ہمارے رشتہ دار ہیں اسپیشلی, وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اسٹرگل کی ہے. اور ایون کہ میرے کہہ لیں کہ محلے میں سب لڑکوں کی بستیاں ہو چکی ہیں کہ ان کی بیٹی اتنا کچھ کر سکتی ہے تو تم لوگ کیوں نہیں کچھ کر سکتے. تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے 3 سال تو بزنس کی ہے. اس سے پہلے جب میں پولیو ورکر تھی, ایون کہ پولیو ورکرس کے بھی وہ اکثر ایشوز وغیرہ کچھ ہو جاتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, لیکن میرے سے کبھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا, نہ پولیو میں نہ ڈینگی میں, کیونکہ میں تقریباً 10 سال کی تھی جب میں نے پولیو اسٹارٹ کر لیا تھا, اور تقریباً 15 سال ہو گیا میرے بابا کی ڈیتھ کو. تو میں بہت چھوٹی تھی, تو اس لیے جن کے پاس میں نے کام کیا انہوں نے مجھے چھوٹے بچوں کی طرح, بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا, اور مجھے جو ہے ایون کہ ان لوگوں نے مجھے پروٹیکٹ کیا دوسرے لوگوں سے کہ میرے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہ ہو. تو میرا اس معاملے میں بہت لکیلی ثابت ہوئی. اچھا, ہم آپ کو بشرا کو دیکھتے ہیں, اتنے بڑے بڑے مارننگ شوز میں جاتی ہو, اتنی پرسنالٹی سے, سیلیبریٹیز سے ملتی رہتی ہو, جنہیں کبھی دیکھ کر سوچا تھا کبھی کہ ان سے کبھی ملنا ہوگا, آمنا سامنا ہوگا, اور ایک خواب ہوتا ہے نا ان سے ملنا. بہت ساری ایسی لڑکیاں جو خواب دیکھتی ہیں ندا کے شو میں جانے کا. جب آپ گئی, آپ کی کیا فیلنگ؟ میں جب گئی تھی فرسٹ ٹائم کراچی, تو مما, مطلب آپ کو پتہ کراچی کے حالات ہیں, ہاں, اور میں مما کے ساتھ گئی تھی, مما کو ساتھ لے کے گئی تھی. میں جتنی دفعہ بھی گئی ہوں مما میرے ساتھ جاتی ہیں, کیونکہ میری مما بہت پوزیسو رہی ہیں ہمارے بارے میں. یوں کہہ لیں کہ نا, جب ہم سوتے تھے نا رات میں, تو میری مما نا اٹھ کر کاؤنٹ کرتی ہوتی تھی 1 2 3 4 اس طرح نے ایسے وہ کاؤنٹ کرتی تھی. تو مما نے کبھی بھی ہمیں اتنا نا وہ آزاد نہیں ہونے دیا. کاروبار کرنے کے 1 سال تک تو میں نے گھر پہ کیا تھا, کیونکہ مما مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی, اور پھر 1 سال کے بعد باہر بزنس کو لے کے جانا, کیونکہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ پرائیویسی بھی ہونی چاہیے. پارسل کتنے جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, تو کچھ پرائیویسی ہونی چاہیے. اور ایک وہ سیٹ اپ جو تھا نا, وہ اس کمرے سے وہ چھوٹا کمرہ تھا جہاں پہ میں ساری چیزیں کر رہی تھی, تو وہ جگہ کم ہو گئی تھی. تو پھر میں جب فرسٹ ٹائم مارننگ شو میں گئی تو میں حیران ہو رہی تھی, اور ندا کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور جب میں فرسٹ ٹائم مارننگ شو میں گئی تو میرے کپڑے بہت ہی وہ کیجول اور نارمل تھے, کیونکہ میں نے خود کو اتنا بھی نکھارا نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے, اور اس بات کو میں نے پک کیا. ندا نے مجھے بعد میں, شو کے بعد مجھے بولا کہ نا اب آپ جس فیلڈ میں آ گئے ہو, آپ کو سب سے پہلے اپنی گرومنگ کرنی ہے, سب سے پہلے انویسٹمنٹ آپ کو اپنے آپ پہ کرنی ہے, اپنے کپڑوں پہ, جوتوں پہ. آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہے, آپ کی کتنی پراپرٹیز ہے, نو باڈی نوز, لیکن آپ نے کیا پہنا ہے, کس برانڈ کا پہنا ہے, تو پیپل آپ کو اس سے جج کریں گے. تو وہ پھر اس کے بعد میں نے جو فرسٹ مہنگا جوتا لیا تھا 7,000 کا لیا تھا. اچھا, ویسے ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں, اور جن کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا گہرا تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے آپ کو اتنی خوبصورت بات سکھائی. اور واقعی آپ کی فیلڈ میں, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, یہ چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اچھا بشرا, ایٹ دی اینڈ اپنے جیسی دیگر لڑکیوں کو کیا نصیحت کرنا چاہو گی جو آپ کی طرح فیلڈ ورک کر رہی ہیں, یا خواب دیکھتی ہیں کہ شاید کبھی ان کے پاس بھی بنگلہ, مہنگی گاڑی ہو؟ کیا سوچتی ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کوئی گاڑی والا ملے, ہمیں کوئی بنگلے والا ملے. آپ نے سب سے پہلے اپنی رسپیکٹ کرنی ہے. آپ اپنی رسپیکٹ خود کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ نہیں دیکھنا وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو تو آپ کرو. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے بھی بہت ساری یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی. ایون میری اپنی فیملی بھی مجھے نہیں اسٹارٹنگ میں سپورٹ کر رہی تھی, لیکن مجھے تھا کہ اگر میں کامیاب ہوگی
تو یہی لوگ ہوں گے مجھے اپریشیٹ کریں گے. تو آج الحمدللہ کہ ہر کوئی مجھے اس چیز پہ اپریشیٹ کر رہا ہے. تو جب آپ کچھ کر جاتے ہو نا تو پھر جو لوگ آپ کو نیگیٹیولی لے رہے ہوتے ہیں پھر وہی پازیٹیولی آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے محنت سے کام کرنا ہے اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے آپ اپنی اسکلس دیکھیں کہ آپ کی اسکلس کس میں ہیں. میں نے بزنس اسٹارٹ کیا, میں نے بزنس اسٹڈی نہیں کیا, مجھے آج بھی بزنس کی ABC نہیں پتہ ہوگی. میں کہیں مطلب ہوتی ہے ایسی میٹنگس کہ وہ پھر بعد میں اگر انگلش میں کوئی ورڈ لیں مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا, میں ان کو میرے ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا مجھے نہیں پتا, پھر مجھے اردو میں سمجھاتے ہیں. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اسٹڈی کر کے آئے تو ہی کاروبار کر سکتے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو مطلب نہیں پتا تو آپ اس پہ امبیرس فیل کرتے رہے, شرمندہ ہی ہوتے رہیں. نہیں پتا تو نہیں پتا, پتہ چل گیا تو سیکھ لیا. تو اس طرح سے چلنا چاہیے, اس طرح کی سوچ رکھ کے نیگیٹو چیز کو آپ کم کریں, پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلیں, اور جتنا پازیٹیولی رہیں گے اتنی ہی آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی گروم ہوگی. اور آپ, مجھے پتہ ہے میں نے ایک میرا انٹرویو تھا اس پہ کافی لوگوں نے اس پہ نیگیٹو کمنٹس بھی کیے کہ جی آج آ گیا تو ڈریسنگ چینج ہو گیا ہے. تو بھائی جب آئے گا تو ہی کپڑے بدلے جائیں گے نا, تبھی آپ اپنی پرسنالٹی کو بہتر کریں گے, گروم کریں گے. یہ ہر کسی کا حق ہے اپنے آپ کو گروم کرنا, اور جب پیسہ آتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ پیسہ آپ میں نکھار لے آتا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک حقیقت ہے. فیوچر کی اسٹڈیز سے ریلیٹ کر کے, اپنے بزنس سے ریلیٹ کر کے کیا گول ہے؟ ابھی جو ہے انشاءاللہ میں اس کو انٹرنیشنلی لے کے جانا چاہتی ہوں, اور مجھے ہے کہ ہر روڈ پہ میرے جو ہے IQ کے بینرز لگے ہوں, اور IQ کے ساتھ اقبال بھی واضح طور پہ لکھا ہو, کیونکہ IQ میں نے اپنے بابا کے نام سے سٹارٹ کیا تھا. تو اس کو انٹرنیشنلی لے کے جاؤں گی, لیکن انٹرنیشنلی کے لیے آف کورس مجھے شادی کرنی ہوگی, تو شادی کے بعد ہی میں اس کو انٹرنیشنلی لے کے جاؤں, کیونکہ مما مجھے بالکل الاؤ نہیں کرتی کہ نہیں باہر نہیں جانا اکیلے نے. تو ابھی تو پاکستان میں ہم لوگ مالس وغیرہ میں اب فزیکلی آنے لگے ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی ہم بتائیں گے کب مال آ رہے ہیں, لوگوں کو انوائٹ بھی کریں گے, انشاءاللہ کچھ ڈیلز آفرس بھی لے کر آئیں گے بہت. تو آنے والے دنوں میں یعنی ہم بشریٰ کو شادی کرتے دیکھیں گی. شادی کے لیے کیسے شہزادے کا ایک وہ اسکیچ تیار کر رکھا ہے, یا سوچتی ہو کوئی گراس روٹ لیول سے ہی آیا ہو اور خود مختار ہو اور اپنے بل بوتے پر آگے بڑھا ہو, کیا خواب ہے, کیسا شہزادہ ہونا؟ دیکھیں میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو مشہور ہو جائے اور کہ مجھے دبئی سے رشتہ آ گیا تو مجھے کیا نہیں پتا, مجھے آ جائے اتنا کافی ہے. یار ایسی ریئلسٹک پرسنالٹی آج سے پہلے میں کبھی نہیں ملی. بہت اچھا لگا بشریٰ آپ سے مل کر, اور امید کرتے ہیں ہمارے ویورز نے بھی یہ موٹیویشنل سٹوری بہت پسند کی ہوگی. دوبارہ ملاقات ہوگی نئی سٹوری کے ساتھ. فی الوقت اپنی میزبان نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.